السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے کل سورۃ النساء کی آیت نمبر 17 تک کا جو ترجمہ اور مضمون تھا وہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور آج سے آیت نمبر 18 سے آگے کا مضمون پیش کیا جائے گا۔ لہٰذا چونکہ اس رکوع کی جو اس وقت چل رہا ہے میں پہلے تلاوت کر چکا ہوں، دوبارہ سے اسی رکوع کی تلاوت کی ضرورت نہیں۔ میں آیت نمبر 18 سے جو آج کا مضمون ہے اب اس کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے انما التوبہ، یقیناً توبہ ہے۔ انما یقیناً، التوبہ کا مطلب ہوتا ہے توبہ ہے، یقیناً توبہ ہے، اللہ اللہ پر۔ جب اللہ کا لفظ لے کر آئیں تو مراد ہوتی ہے کہ کوئی بات کسی شخص پر، کسی فرد پر، ہستی پر فرض ہے، لیکن اللہ کے لیے کیا فرضیت کے معنی؟ مراد یہ ہے کہ اللہ پہ تو کوئی بات کوئی فرض نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنے اوپر یہ بات لازم قرار دے دی ہے کہ وہ توبہ قبول کرے، یہ مراد ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنا اپنی ذات پر فرض کر لیا۔ للذین، یہاں پہ پہلا لام لام تعلیل ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء، یعملون وہ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، السوء، سوء کہتے ہیں برائی کو، یعنی جن سے برے کام ہو گئے، بجہالتن کا مطلب ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے، یعنی حماقت کی وجہ سے۔ ثم پھر، یتوبون وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب، قریب ہی، قریب سے مراد یہ ہے کہ اگر برا کام اپنی حماقت کی وجہ سے ہو گیا تو فوری طور پر، مزید وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا۔ فرمایا فَأُولَئِكَ، پس یہی تو ہیں، یتوب اللہ علیہم، یتوب اللہ علیہم کا مطلب ہوتا ہے یتوب وہ قبول کرتا ہے توبہ، اللہ اللہ تعالیٰ علیہم ان پر، یعنی توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، علیمًا حکیمہ، علیم ہر بات کا دائمی علم رکھنے والا، حکیمہ کامل حکمت والا، یعنی کہ جس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہ ہو۔ اس سے پہلے جو آیات تھیں ان میں جو مضمون بیان ہو رہا تھا، اس آیت کا در حقیقت ان آیات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اس سے پچھلی دو آیات جو تھیں، جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا، ان میں ہم جنسی تعلقات کا ذکر تھا، ہومو سیکشولیٹی کا ذکر تھا، اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بعض جو سزائیں متعین فرمائی تھیں یا معین فرمائی تھیں جن کا ذکر کیا تھا، ان کے ضمن میں بحث چل رہی تھی کہ اگر اصلاح کی طرف اور توبہ اصلاح کی طرف ایسے لوگ مائل ہو جائیں جن سے یہ گناہ سرزد ہوا، تو بعد ان کی سزا کے ان کو مزید تکلیف نہیں دینی۔ اور اس بات کا ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان سے جہالت کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے ہو گئی سرزد، تو فوری طور پہ وہ توبہ اور استغفار کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جب پکڑے گئے تو سزا سے بچنے کے لیے کہنا شروع کر دیا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی سزا نہ دی جائے، کیونکہ ایسا وتیرہ انہی لوگوں کا ہوا کرتا ہے کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے، سزا نہ دی جائے، جو بھی معین سزا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی،
تو کچھ عرصے بعد پھر وہی حرکت کریں گے، پھر پکڑے جائیں گے، تو پھر یہ کہیں گے ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. گویا اس طرح پر توبہ اور استغفار ایک بہانہ ان کے لیے بن جاتا ہے غلط کام کر کے اس میں سے بچ نکلنے کا، اس کے بد نتائج سے بچ نکلنے کا. اسی وجہ سے خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو نظریہ پیش کیا وہ یہی تھا کہ سزا تو ایسے لوگوں کو بہرحال دی جائے گی اگر گواہی ان کے خلاف موجود ہو. جس طرح 2 عورتوں کی نسبت 4 لوگوں کی گواہی اور 2 مردوں کی نسبت 4 گواہان کی شرط اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی. یہاں پہ توبہ کا مضمون کا جو ہے اس کے بارے میں بعض اور نکات نتھر کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ساری زندگی اگر گناہ کرتے رہیں اور جب موت کا فرشتہ ہمیں دکھائی دینے لگے اس وقت کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو ہماری توبہ ہو گئی. گویا کہ تمام زندگی گناہوں میں گزار دیں، گناہوں میں ڈبو کے گزار دیں، اور جب موت سامنے کھڑی ہو تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، تو یہ کہ اگلے جہاں میں اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول لازمی کرے گا کیونکہ ہم نے توبہ جو کر لی. حالانکہ یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پہ اس کا رد فرما دیا کہ توبہ اس چیز کا نام نہیں. لہذا کئی عیسائی ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی گناہوں میں اپنی زندگی گزار دو، آخر پر بس یہ کہہ دو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گناہوں کی وجہ سے صلیب پر لٹکائے گئے اور ان کی وفات ہو گئی، اور جس کو وہ لعنتی موت قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پھر ہمارے گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں گے. بس وہ لوگ جو اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ساری زندگی گناہوں میں گزار دیں اور آخر پر یہ کہہ دیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جاتی. جب موت کا فرشتہ سامنے آ جائے اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. فرعون نے بھی تو توبہ کا اظہار کیا، خدا کی ذات پر ایمان لانے کا اظہار کیا، لیکن اظہار کیا کب؟ خدا کا نبی موجود، نشان پر نشان دکھائے گئے، اور پھر بھی فرعون منکر کا منکر رہا. ایمان لایا تب جب دیکھا کہ اب تو سزا آ گئی ہے، اور دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بما اپنی قوم کے سمندر میں سے خیر و عافیت کے ساتھ پار گزر جاتے ہیں، لیکن جب فرعون کی قوم اسی دریا اسی سمندر میں اترتی ہے تو وہ غرق ہو جاتی ہے. اور جب وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا تو اس وقت اس نے یہ کلمہ دہرایا کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں، میں ایمان لے کر آتا ہوں اس خدا پر جو موسیٰ اور بنی اسرائیل کا خدا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب بہت دیر ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو بچا لیا، روح نہیں بچائی. مراد یہ تھی کہ سزا بہرحال اس کے لیے اب واجب ہو گئی، اس کی توبہ قبول اس وقت نہیں ہو سکتی. اسی بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتم الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو توبہ کے قبول کا وقت نزع کی حالت سے پہلے ہے. نزع اس حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے اور وہ زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں. فرمایا نزع کی حالت کے آنے سے پہلے جو توبہ کر لی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن توبہ بھی وہ جو دل سے ہو، صرف زبانی اقرار کوئی معنی نہیں رکھتا. بس یہ وہ مضمون ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کئی لوگ غلطیوں پر غلطیاں، گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور غلط قسم کے اپنے ذہن میں انہوں نے عقیدے جمائے ہوتے ہیں توبہ کو لے کے. چونکہ توبہ کے مضمون پر میں الگ سے اس بارے میں کافی وضاحت پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اصل اور حقیقی توبہ کس چیز کا نام ہے اور کس طرح سے کی جاتی ہے اور وہ کس طرح قبول ہوتی ہے. لہٰذا اس بحث کو یہاں پہ چھوڑ کے آگے توبہ کا جو ایک اور نقطہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور یہ وہی نقطہ ہے جو ابھی میں نے بیان کر دیا ہے. آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور لیست نہیں ہے، التوبۃ توبہ، یعنی توبہ قبول نہیں ہوتی، للذین
ان لوگوں کی یا ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات جو بدیاں کرتے ہیں. حالانکہ اوپر والی آیت میں فرمایا تھا کہ توبہ ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو بدی کریں. یہاں پہ فرمایا توبہ ان لوگوں کی قبول نہیں ہوتی جو بدیاں کرتی ہیں. یہ بظاہر تضاد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ایک مضمون کو کھول کے بیان کر رہا ہے. اوپر والی سچویشن جو بیان کی اور اب جو بیان کر رہا ہے اس میں ایک واضح فرق اللہ تعالیٰ کھول کے ہمارے سامنے بیان کرنے لگا ہے. فرمایا حتیٰ، اور نہیں توبہ قبول ہوتی ایسے لوگوں کی جو بدیاں کرتے ہیں. حتیٰ کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک، یعنی کہ کرتے چلے جاتے ہیں. اذا حضرا، یہاں تک کہ اذا جب حضرا حاضر ہو جائے، احدہم ان میں سے کسی پر، الموت موت، یعنی یہ کہ یہ لوگ جو موت کے سامنے نظر آنے تک بدیاں کرتے چلے جاتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. قالا، جب موت سامنے آ جاتی ہے تو کہتا ہے انی، یقیناً میں، تبت الآن، تبتو توبہ کرتا ہوں، الآن اب، یعنی اب میں توبہ کرتا ہوں. جب موت نظر کے سامنے آ گئی تو اس وقت کہنا شروع کر دیا اب میں توبہ کرتا ہوں. ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قبول نہیں ہوتی. وللذین، اور نہ ہی ان لوگوں کی، یموتون جو وفات پاتے ہیں، وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کافر ہوں، کفار ہوں. اولئک، یہی وہ ہیں، آتدنا، ہم نے تیار کیا، لہم ان کے لیے، عذابن، عذاب، علیما، یہ الف کے ساتھ ہے، علیما دردناک. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ہم زندگی میں قسمہ قسم کی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں. نیکیوں کے معاملے میں بھی یہی طریقے اختیار بعض لوگ کرتے ہیں، کئی لوگ اختیار کرتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو جوانی کی عمر ہوتی ہے اس میں نیکیاں نہیں کرتے اور بدیوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. نیکیوں کا نہ کرنا بالفاظ دیگر بدیوں کی طرف انسان کو لے کے جانے کا سبب بن جاتا ہے. لہٰذا جب انسان نیکیاں نہیں کر رہا تو لازمی اس کا یہی مطلب ہوگا کہ پھر وہ کوئی نہ کوئی بدی کر رہا ہوگا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک انسان نیکی نہیں کر رہا اور اپنے آپ سے یہ کہتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہوں گا، ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچ جاؤں گا، جب ایک پاؤں قبر میں ہوگا، اس وقت پھر نیکیاں کرنا شروع کر دوں گا، اس وقت نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا، اس وقت چندے دینا شروع کر دوں گا، اس وقت وصیت کے نظام میں شامل ہونے کی کوشش کروں گا، تو اس وقت تو پہلے ہی بہت دیر ہو گئی. اگر جان بوجھ کے ایک انسان ساری زندگی اسی طرح ہی برباد کر دے اور جب موت قریب ہو، اس زمانے کے قریب ہو جائے جہاں پہ پتہ ہے کہ اب موت یقینی ہے، آج نہیں تو کل انسان نے خدا کے حضور پیش ہو جانا ہے، بڑھاپے میں خدا یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک عربی زبان کی مثل ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، کہ جوانی میں توبہ کرنا، اعمال صالحہ بجا لانا، یہ تو پیغمبروں کی سی زندگی گزارنا ہے. شیوائے پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالمی شبت پرہیزگار. بڈھے ویلے انسان جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس وقت تو ایک خونخوار بھیڑیا بھی می شبت پرہیزگار بن جاتا ہے. تو بڑھاپے میں جا کے تہجد پڑھی، وصیت کر لی، یا اس وقت کچھ چندہ دے دیا، اس کی کیا حیثیت؟ بس اصل نیکی تو یہی ہے کہ اب اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی ہے، اسی وقت سے انسان اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے. میں یہ بات کئی دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کئی نوجوان ہیں اور کئی ایسے ہیں جو نوجوانی کی حالت سے نکل کے اپنے بڑھاپے کی طرف قدم بڑھا چکے ہیں، لیکن نمازوں میں سست، نمازوں میں پیچھے، پھر اسی طرح چندوں میں بھی سست یا بالکل انکاری، یا یہ کہ اپنی منمانی
کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم اتنا دیں گے جتنا دل کرے گا. خدا کا اگر فضل ہوا ہے کسی پر اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیروں ڈھیر اپنی نعمتوں سے نوازا ہے, تو فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا مضمون بھی تو لازم ہونا چاہیے. ایسے شخص کا چندہ بتائے کہ اس پر خدا کے فضل ہیں. بعض لوگ جب ان کو چندے کی طرف توجہ دلائی جائے, بڑے بڑے عالی شان محلوں کی طرح مکان, خوبصورت مہنگی ترین گاڑیاں, لیکن جب چندے کی طرف توجہ دلائی جائے تو کہتے ہیں جی ہماری تو بہت ہی تھوڑی سی انکم ہے. جماعت کسی پر بدزنی نہیں کرتی, نہ جماعت کو کوئی حق ہے اس بارے میں کہ اگر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے تو جماعت یہ کہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے. جماعت تو یہی کہتی ہے, جماعت کے عہدیداران شعبہ مال والے تو ہمیشہ یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے جو جس نے کہہ دیا وہی بات ہے, ہم وہی لکھیں گے. لیکن خدا کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو مالی وسعت عطا نہیں کی, لیکن وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کے بڑے بڑے مکان لیتا ہے اور عالی شان مہنگی مہنگی گاڑیاں خریدتا ہے اور قرضے میں رہ کے اپنی عیش و عشرت کے سامان کرتا ہے, تو وہ بھی تو زیادتی ہی کر رہا ہے. جب اس کو چندے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے تو قرضے نہیں ختم ہو رہے, میں چندے کہاں سے دے دوں, میری تو جو رکھ رکھاؤ ہے وہی ختم نہیں ہو رہا, بمشکل میرے اخراجات پورے ہوتے ہیں. پھر اسی طریق پر وہ لوگ بھی ہیں جو اچھا خاصا کماتے ہیں لیکن چندے کے انکاری ہیں, کہتے ہیں ہم نے نہیں دینا. گویا بالفاظ دیگر زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا فقیر ہے, نعوذ باللہ من ذالک, کہ اسے ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے, ہم کیوں دیں. یہ وہی مضمون ہے جو پیچھے بھی ایک آیت میں گزر چکا ہے. بس ہمارے لیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سبق رکھ دیا, فرمایا کہ دیکھو اگر تو ایک پاؤں جب قبر میں ہو, جب موت سامنے دکھائی دے رہی ہو, اس وقت ہی توبہ کرنی ہے تو ایسی توبہ ہمارے منہ پہ ماری جائے گی. خدا محتاج نہیں ہے ہماری توبہ کو قبول کرنے کا, نہ ہی اس کے اوپر یہ بات فرض ہے. بس یہ جو باتیں نماز کی طرف تلقین, چندے کی طرف تلقین, نیکیوں کی طرف تلقین اور بری باتوں سے رکنے کا مضمون ہے, یہ بار بار مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. جب ایک چیز اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تو لازمی طور پہ مجھے بھی بیان کرنی ہے, اور جماعت کا ہر وائس خلیفہ وقت سے لے کے, اگر آپ سب سے اوپر سے لے کے سب سے نیچے تک آ جائیں, ایک سائٹ کا جو عہدہ ہوتا ہے اس تک بھی آ جائیں, تو سب کی یہی ذمہ داری ہے کہ جس طرح پر اللہ تعالیٰ نے بعض مضامین بار بار بیان کیے ہیں ان کو بھی ہم بار بار بیان کریں, تاکہ کیا پتا کس وقت کی بات کس کے کان میں پڑے اور اس کی دنیا بدل جائے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون پر اپنی تفسیر میں ایک بات بیان کی, آپ نے ایک واقعہ کوٹ کیا آپ نے, اور اس کا تعلق آگے آنے والی آیت کے ساتھ ہے. میں بات بیان کر رہا تھا کہ کس طرح پر حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مضمون بیان کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا جس کے بارے میں آپ کو پتا تھا کہ اس کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں. گویا وہ اس طرح پر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق رکھتا تھا کہ جیسے وہ اس کا دشمن ہو. دوست ہونا یا محبوب ہونا, خاوند ہونا, شوہر ہونا, جیون ساتھی ہونا تو بہت دور کی بات, وہ اس طرح پر تھا کہ گویا اپنی بیوی کا دشمن ہے. اور حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے اس کو. آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے وہ راستے میں کہیں پہ مل گیا, تو میں نے اس کو روک کر کہا کہ میاں میں نے ایک نسخہ لکھا ہے جو میں تمہارے ساتھ تمہیں بتانا چاہتا ہوں. بندے نے عرض کی جی بتائیں. آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عاشرہن بالمعروف, اپنی بیویوں سے, اپنی بیگمات سے, اپنی بیویوں سے حسن معاشرت کرو, ان سے پیار کے ساتھ سلوک کرو, ان سے نرمی کا برتاؤ کرو, ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. آپ کی بات اس پیرائے میں آپ نے بیان کی کہ وہ سیدھا اس بندے کے جا کے دل پر اثر کی. حضور فرماتے ہیں میں تاڑ گیا کہ میری بات کا اس کے دل پر اثر ہوا. اس بندے نے فوری طور پر آپ سے اجازت چاہی اور سیدھا اپنے گھر گیا, اور گھر جا کے اپنی بیوی کو کہا کہ
تم جانتی ہو کہ میں آج تک تمہارا دشمن تھا. بیوی نے اعتراف کیا کہ ہاں. پھر اس نے کہا کہ آج مجھ پر مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا بہت گہرا اثر ہوا ہے, لہٰذا ان کے بتائے ہوئے مشورے اور نصیحت کے مطابق اب میں تم سے سچی محبت کرنے کا اقرار کرتا ہوں. پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیروں ڈھیر نعمتیں جو ہیں اپنی نوازی, اولاد کی شکل میں بھی اور دوسری شکل میں بھی. اب مضمون کو لے کے آگے چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بیان کیا اب اس کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یا ایھا الذین, اے وہ لوگوں, آمنو جو ایمان لائے ہو. اوپر والی آیت کے بارے میں یہ نقطہ بیان کرنے سے رہ گیا تھا کہ ان ہر دو آیات کا مضمون پچھلی دو آیات کے ساتھ بھی تھا, جس میں ہومو سیکسولیٹی والا مضمون بیان ہوا تھا کہ وہ جو فوری طور پر پشیمان ہوتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے, لیکن وہ جو اپنی بدیوں میں, اپنی کارستانیوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ موت کے وقت توبہ کر لیں گے تو اللہ معاف کر دے گا, ان کا ذکر فرما دیا کہ ان کی توبہ ان کے منہ پہ ماری جائے گی, کوئی قبول نہیں ہونی. اور یہ بھی ان کو خبر دے دی کہ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما, ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب جو ہے وہ مقرر کر چھوڑا ہے. لہذا یہاں پہ یہ نقطہ بیان کرنا حکمت سے خالی نہ ہوگا کہ کئی اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو پھر قسم قسم کی دردناک اذیتناک بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں. گویا یہ دردناک عذاب کا مضمون صرف اخروی دنیا میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی جاری اور ساری ہوتا ہمیں ایسے لوگوں کے اوپر دکھائی دیتا ہے. اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, لا یحل نہیں ہے جائز, لکم تمہارے لیے, ان ترثوا کہ تم ورثہ لو, النساء عورتوں کا, کرہن زبردستی کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورتوں کا جو ورثہ ہے وہ جبرن لے لیں, زبردستی کر کے لے لیں. اب اس کی کئی صورتیں اور شکلیں بنتی ہیں. ایک تو شکل یہ ہو گئی کہ بعض لوگ اپنی جو بہنیں ہوتی ہیں ان کی جائیداد کے حصے زبردستی لے لیتے ہیں. بعض باپ ایسے ہوتے ہیں کہ بچیوں کو ان کی جائیداد نہیں دیتے, جائیداد میں ان کا حصہ نہیں دیتے اور معین کر دیتے ہیں کہ یہ میری ساری جائیداد میرے لڑکوں کے نام. یا جب باپ مر جاتا ہے تو اس کے بعد جو بیٹے ہوتے ہیں وہ بہنوں کا حصہ ان کو نہیں دیتے. پھر بعض دفعہ یہ بھی صورتحال سامنے آتی ہے کہ بعض لوگ ہیں وہ اپنی بیویوں کی جو جائیداد ہوتی ہے جو بیوی کو ملی ہو وہ جبرن ان سے لے لیتے ہیں, گویا کہ جیسے بیوی بھی ان کی ملکیت اور بیوی کا جو مال ہے وہ بھی ان کی ملکیت. حالانکہ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ عورت کی کمائی, عورت کی جائیداد, عورت کی ملکیت, اس پر صرف عورت کا حق ہے. عورت کی وفات کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کر دیا ترکے میں وہ الگ بات, لیکن عورت کی زندگی میں عورت کا مال جو ہے اس کے اوپر کلیتاً صرف عورت کا حق ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جبرن لے لیتے ہیں اپنی بیوی کی جو بھی ملکیت ہو. پھر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوتی ہے تو ان کے عزیز و اقارب اس کے ترکے کو اس کی بیوی تک پہنچنے کے بجائے خود لے جاتے ہیں. پھر یہ بھی مضمون اس کے اندر داخل ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی بیویاں پسند نہیں ہوتی, نہ وہ ان کو خلا لینے دیتے ہیں نہ وہ ان کو طلاق دیتے ہیں, گویا کہ کل معلقہ چھوڑ دیتے ہیں. اور نیت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ مرے گی تو اس کی وفات کے بعد اس کا ترکہ میرے پاس آ جائے گا. یہ بھی جبری طور پہ عورت کا ورثہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. پھر بعض لوگ یہ حرکت کرتے ہیں کہ جب ایک شخص کی وفات ہوتی ہے تو اس کے جو عزیز و اقارب ہیں, خاندان والے ہیں, اس کی بیوہ کا رشتہ جبرن کہیں اور ہونے نہیں دیتے کہ اس کے خاوند کا ترکہ جو ہے وہ خاندان سے باہر چلا نہ جائے کہیں اس عورت کے ذریعے سے. پھر بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جبرن بیوہ کی شادی اپنے ہی خاندان میں کر دیتے ہیں تاکہ اس طرح پر اس کا ورثہ جو ہے وہ مل جائے. گویا اس کی کئی صورتیں شکلیں بن جاتی ہیں جس پر انسان جبرن, جس کے ذریعے سے انسان جبرن
عورت کی ملکیت، عورت کا مال ہڑپنے کی کوششیں کرتا ہے. فرمایا مومنوں کے لیے یہ باتیں جائز نہیں. آگے فرمایا ولا تعضلوہن، ولا اور نہیں، یعنی کہ اور یہ بھی جائز نہیں، تعضلوہن، تعضلو کا مطلب ہوتا ہے کہ تم قطع تعلق کر لو، جس کو انگریزی میں بوائے کاٹ کہتے ہیں. اور قطع تعلق کا در حقیقت نتیجہ یہی ہوا کرتا ہے کہ دوسرے انسان کو تکلیف دی جائے، اسے تنگ کیا جائے. فرمایا ولا تعضلوہن، ہننا کا مطلب ہوتا ہے وہ عورتیں، یعنی کہ تم ان عورتوں کا بوائکاٹ نہ کرو، یا یہ کہ تم ان عورتوں کو تنگ نہ کرو. لی تذہبو، لی لام تعلیل ہے، تاکہ تذہبو تم لے جاؤ، ببعدی بعض، ما آتیتموہن، ما جو آتیتمو تم نے دیا، ہننا ان کو. بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ بھی بات جائز نہیں کہ تم عورتوں کو تکلیف دو، ان کو اکیلا چھوڑ دو، ان کو بوائکاٹ کر دو، ان کو تنگ کرو، تاکہ اس طریق پر تم ان سے جبرن، اگر کچھ ان کو تم نے کوئی تحفہ تحائف دے دیے ہیں، کوئی حق مہر دے دیا ہے، کوئی رقم، کوئی چیز ان کو دے دی ہے، کوئی مال ان کو دے دیا ہے، تو جبرن اس طرح پر ان کو تنگ کر کے ان سے حاصل کر لو. الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، الا سوائے اس کے، ان یاتینا کہ وہ آئیں، یعنی وہ عورتیں آئیں، بفاحشۃ مبینہ کھلی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوتے ہوئے. اس جملے کا کہ سوائے اس کے کہ وہ کھلی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوتے ہوئے آئیں، اس سے یہ مراد نہیں کہ ایسی عورتیں جو فاحشہ مبینہ کرتی ہیں ان کی جائیداد ہڑپی جا سکتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس فکرے کا. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر صغیر میں اسی آیت کے فٹ نوٹ میں بیان فرمایا کہ دیکھو یہ والا فکرہ در حقیقت اپنے سے 2-3 آیتیں پہلے جو آیت آئی ہے جس میں ذکر تھا 2 ایسی عورتوں کا جنہوں نے ہم جنسی تعلقات کی وجہ سے جرائم کیے، ان کا ذکر تھا کہ اگر وہ ان میں سے کوئی ایسی عورت ہو یا ان میں ایسی عورتیں ہوں جو کھلی کھلی فحاشی، کھلی کھلی فوش کام جو ہیں ان کی مرتکب ہوئی ہوں، ان کو گھروں میں روکے رکھو، وہ گھروں میں رہیں اور ان کو اس طرح پر باہر نہ جانے دو، سوائے اس کے کہ اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی ضرورت ہو تو پھر اس وقت نگرانی میں ان کو بھیجا جائے. فرمایا یہ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ والا فکرہ ان کی بابت ہے کہ وہ جو ہیں ان کو پھر ان کے گھروں میں رکھا جائے، جو اس قسم کے کام کرتی ہیں ان کو باہر جانے کی اس طرح پر کھلی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے. اب اس سے اگلے فکرے کو لیتے ہیں. فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور حسن معاشرت سے پیش آؤ، بالمعروف، معروف کے مطابق. عاشر کہتے ہیں، عاشر یہاں پہ حکم کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے. عاشرو مطلب ہوتا ہے تم سب رہو، زندگی بسر کرو، ہننا ان عورتوں کے ساتھ، بالمعروف نیکی کے ساتھ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک تو قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ بیویوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ کیا ہے، لیکن اسی آیت سے ایک اور نقطہ بھی مستنبط ہوتا ہے، وہ یہ کہ بیوی جیسی بھی ہو اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے. بیوی جیسے بھی ہو اس کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ تمہیں کراہت آئے ان سے، یعنی وہ ایسی گناہ کر چکی ہیں جس کی وجہ سے یا ان کی شخصیت میں بعض ایسی باتیں پیدا ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے تمہیں کراہت آتی ہے. بعض دفعہ یہ کراہت بعض لوگوں کو جسمانی شکل و شباہت کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ یہ کراہت انسان کو عورت کے بعض اعمال کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. بظاہر عورت چاہے جتنی خوبصورتی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اعمال بدصورت ہو جائیں تو دل سے اتر جاتی ہے. اور یہی مضمون مرد کے اوپر بھی صادق آتا ہے کہ چاہے جسمانی لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے جتنے ہی چاہیے کیوں وہ ان کو خوبصورت اور وجاہت کیوں نہ عطا کی گئی ہو،
لیکن اعمال کی بدصورتی بالآخر دل سے اتار دیتی ہے. اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، بس اگر تمہیں ان سے کراہت آئے، فَعَسَىٰ، تو ممکن ہے، تو قریب ہے، ان تکرہو، کہ تم کراہت کرو، شیئن، کسی چیز سے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور اللہ بنا دے، فیہ، اس میں، خیرن کثیرا، اسی چیز جس کو تم کراہت کی نظر سے دیکھتے ہو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں سے بھلائی کے ڈھیر سارے ذریعے پیدا کر دے. اس مضمون کو بالفاظ دیگر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا کہ بعض باتیں تم ناپسند کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں، اور بعض باتیں تم پسند کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی. بس وہی مضمون ہے جس کو بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا. اب یہ جو عاشروہن بالمعروف والا مضمون تھا، اس بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں مزید رکھنا چاہتا ہوں. حسن معاشرت کا جو مطلب ہے عاشروہن بالمعروف، اس کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمودہ تفسیر میں سے اب چند باتیں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود امام الزمان مہدی دوراں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام تحریر فرماتے ہیں. آپ نے تحریر فرمایا عاشروہن بالمعروف، در حقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے. بس کوشش کرو کہ اپنے معاہدے میں دغا باز نہ ٹھہرو. اللہ تعالی قرآن شریف میں فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ زندگی کرو. اور حدیث میں ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے. سو روحانی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے نیکی کرو، ان کے لیے دعا کرتے رہو اور طلاق سے پرہیز کرو، کیونکہ نہایت بد خدا کے نزدیک، یعنی نہایت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے. جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو ایک گندا برتن کی طرح جلد مت توڑو. یہاں پہ جو سبق ہمیں مسیح موعود علیہ السلام نے دیا وہ یہ کہ بعض انسانوں کی، بعض مردوں کی طبیعت اتنی تند خو ہوتی ہے، اتنی ان میں جلد بازی ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں. بندہ سویا ہوا ہے، بیوی نے کسی کام سے اس کو اٹھایا تو غصے میں آ کے اس نے طلاق دے دی. کھانا مانگا، کھانا جو ہے وہ اس کے ٹیسٹ کے مطابق نہیں تھا تو بیوی کو غصے میں آ کے طلاق دے دی. یا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر جب طلاق واقع ہو جائے تو پھر رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. اسی قسم کے جو جانوروں والے اور جو جاہلانہ طبیعتیں ہوتی ہیں، انہی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ دیکھو اس قسم کی باتیں مت کیا کرو. ایسا شخص خدا کی نظر میں بہت ہی بد ٹھہرایا جاتا ہے. حضور کے الفاظ ہیں نہایت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ بیوی جتنی چاہے بری کیوں نہ ہو طلاق جائز نہیں، کیونکہ طلاق بھی ایک جائز امر ہے جس کی خدا نے اجازت دی. لیکن پہلے اس بات کی انسان کو تسلی کر لینی چاہیے کہ ہر ممکنہ کوشش جو اصلاح کی اور صلح کی تھی وہ کر گزرے، اور پھر بھی جب اصلاح نہ ہو اور صلح کی طرف مائل نہ ہو تو تب یہ طلاق کی جو اجازت اللہ تعالیٰ نے دی تب اس کا استعمال کرنا چاہیے. پھر آگے فرمایا قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ اگر مرد اپنی عورت کو مروت اور احسان کی روح سے ایک پہاڑ سونے کا بھی دے دے تو طلاق کی حالت میں واپس نہ لے. اب یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر بوقت شادی، یا یہ کہ اگر انسان کی شادی ہوئی اور اس نے اپنی بیوی کو کچھ زیور دیا یا مالی منفعت اس کو پہنچائی، تو طلاق کی صورت میں وہ چیزیں اسے واپس نہ مانگے. مرد کو یہی تعلیم دی کہ تم واپس مت مانگو. بعض دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی کی غلطی ہے
تو فقہ کے مطابق اس سے حق مہر جو ہے وہ اگر ادا کر بھی دیا تھا تو وہ قاضی جو ہے وہ واپس لے کے دیتا ہے، یا جو نظام ہے وہ حق مہر وہ واپس لے کے دے گا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اگر عورت کی غلطی ہو جس کی وجہ سے سلو نہیں ہو پا رہی اور طلاق تک نوبت آئی ہے یا خلا ہے، تو اس کیس میں اگر حق مہر دے بھی دیا تھا تو پھر وہ واپس دلوایا جاتا ہے۔ لیکن خود اس بات کا مطالبہ کرنا، ہر اس قسم کے جو کیس ہوتے ہیں، تقریباً ہر کیس جو سامنے آتے ہیں وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ مرد یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری غلطی نہیں، عورت کی غلطی ہے، اور حق مہر مجھے معاف کرایا جائے، یا یہ کہ جو دے دیا تھا وہ اسے واپس لے کے دیا جائے۔ اسی طرح پر زیور وغیرہ ہیں وہ بھی ساری چیزیں واپس لے کے دی جائیں۔ بات یہ کہ جو چیز بطور تحفہ دے دی اس کو واپس مانگنے کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ تحفہ دے کر واپس مانگ لینا اسی طرح ہے جس طرح کتا الٹی کر کے واپس اس کو چاٹ لے۔ بس جو تحفہ دے دیا وہ واپس نہیں مانگنا چاہیے، اور یہی وہ بات ہے جس کی بالفاظ دیگر مسیح موعود علیہ السلام یہاں پہ ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ اگر مرد اپنی عورت کو مروت اور احسان کی روح سے ایک پہاڑ سونے کا بھی دے دے تو طلاق کی حالت میں واپس نہ لے۔ فرمایا اس سے ظاہر ہے کہ اسلام میں عورتوں کی کس قدر عزت کی گئی ہے۔ ایک طور سے تو مردوں کو عورتوں کا نوکر ٹھہرایا گیا ہے۔ اب یہ فکرہ غور سے سنیں۔ ہمارے ہاں، اور ہمارے ہاں سے میری مراد ہے جو ہمارا ایک پاکستانی اور انڈین جو دیسی کلچر ہے، ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ عورت مرد کی غلام ہے، لیکن سنیں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک طور سے تو مردوں کو عورتوں کا نوکر ٹھہرایا گیا، اور بہرحال مردوں کے لیے قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ عاشروہن بالمعروف، یعنی تم اپنی عورتوں سے ایسے حسن سلوک سے معاشرت کرو کہ ہر ایک عقل مند معلوم کر سکے کہ تم اپنی بیوی سے احسان اور مروت سے پیش آتے ہو۔ اب یہ میں نے فکرہ جو پڑھ کے سنایا ہے کہ مردوں کو عورتوں کا نوکر ٹھہرایا گیا ہے، عین ممکن ہے کہ مجھے بعض دوستوں کے فون آئیں، میسج آئیں اور کہیں کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی، حالانکہ یہ میری بات نہیں، یہ مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ لیکن اسلام کی تعلیم ہمیں اعتدال بھی سکھاتی ہے، لہذا جہاں مردوں کو یہ تعلیم دی، عورتوں کو بھی تو تعلیم دی۔ حضرت اما جان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ اپنی پیاری بیٹی حضرت نوا مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو بچے، تم اپنی خاوند کی غلام ہو جاؤ، ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہارا مرید ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کتنی گہری اور فہم سے لبریز بات ہے، حکمت سے پر بات ہے۔ بیٹی کو تعلیم دی کہ دیکھو اپنے شوہر کی غلام ہو جاؤ، ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہارا مرید ہو جائے گا۔ بعض لوگ کہیں گے کہ غلامی کا درجہ تو بہت ہی حقیر ہے، حالانکہ مرید کا درجہ اس سے بھی نیچے ہے۔ غلام تو پھر بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن مرید تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ نہیں کرنا۔ مرید کو تو اختیار ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے مرشد سے، اپنے آقا سے انکار کر سکے۔ بس دیکھیں کیا ہی عالی شان مضمون ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے حقوق کے اوپر زیادہ توجہ دے رہے ہوں اور اپنی ذمہ داریوں کے اوپر کم۔ حضور فرماتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کے اوپر توجہ دو، تمہیں تمہارے حقوق خود بخود مل جائیں گے۔ بس بیویوں کے لیے یہ بات لازم ہے کہ اس کے اوپر زیادہ توجہ کرنے کے بجائے کہ ہمارے خامدوں کے لیے کیا تعلیم ہے، اس پہ توجہ دیں کہ ان کے لیے کیا تعلیم ہے، ان کے اپنے لیے کیا تعلیم ہے اسلام کی۔ اور اسی طرح پر خامدوں کے لیے چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس بات پر زور دیں کہ ان کی بیویوں کو اسلام کیا کہتا ہے، وہ اس بات پر زور دیں کہ اسلام انہیں خود کیا کہتا ہے۔ آگے فرمایا فحشاء کے سوا، یعنی کھلی کھلی بدکاری، بے حیائی کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں
عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے. عورت اگر تو خدا نخواستہ بدکاری کی مرتکب ہو رہی ہو تو ایسے کیس میں اس کے ساتھ رہنا ویسے ہی ایک نیک سیرت انسان کی فطرت گوارا نہیں کر سکتی. لہٰذا وہ ایسی عورت کے ساتھ گزارا نہیں کرے گا اور اس کو چھوڑ دے گا, طلاق دے دے گا, علیحدگی اختیار کر لے گا اگر اصلاح کا پہلو نہیں نکل سکتا تو. حضور فرماتے ہیں فحشاء کے سوا, یعنی اس بات کو چھوڑ کے باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے. جو بھی وہ بات کرتی ہیں ان کو برداشت کرنا چاہیے. اور فرمایا ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کرے. ہم کو خدا نے مرد بنایا اور یہ در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے. اس کا شکر یہ ہے کہ عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں. میرا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر آوازہ کسا تھا, یعنی اونچی آواز میں بلا لیا, اور میں محسوس کرتا تھا کہ وہ بانگے بلند دل کے رنج سے ملی ہوئی ہے اور بائیں ہما کوئی دل آزار اور درشت کلمہ منہ سے نہیں نکالا تھا. یعنی کہ صرف آواز تھوڑی اونچی ہو گئی تھی بلاتے ہوئے, کوئی سخت کلامی نہیں کی. فرمایا اس کے بعد میں بہت دیر تک استغفار کرتا رہا اور بڑے خشوع اور خضوع سے نفلیں پڑھی اور کچھ صدقہ بھی دیا کہ یہ درشتی زوجہ پر کسی پنہانی معصیت الہی کا نتیجہ ہے, کہ یہ کسی میری کوتاہی کی وجہ سے یہ بات ہوئی, خدا کی کوئی نافرمانی نہ ہو جس کی وجہ سے یہ ایسا فعل ہوا. اور فعل تھا کیا, آپ نے اپنی بیگم کو تھوڑی اونچی آواز میں بلا لیا. یہ حضور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا اسوہ تھا. فرمایا ہمارے ہادی کامل, نہیں, یہاں سے اگلا فقرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ عورتوں کے دل میں یہ بات جما دے کہ وہ کوئی ایسا کام جو دین کے خلاف اور بدعت ہو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا, اور ساتھ ہی وہ ایسا جابر اور ستم شیار نہیں کہ اس کی کسی غلطی پر بھی چشم پوشی نہیں کر سکتا. اب میں اس فکرے کو دوبارہ تھوڑا مزید کھول کے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ عورتوں کے دل میں یہ بات جما دے کہ وہ کوئی ایسا کام جو دین کے خلاف اور بدعت ہو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا. ایک بنیادی بات لیتے ہیں, پردہ. کئی ایسے مرد ہیں جن کی بیویاں پردہ نہیں کرتی. شاید بہت سے ایسے ہوں جو عہدے دار ہوں لیکن ان کے گھروں کی عورتیں جو ہیں وہ پردہ نہیں کرتی. بیویاں ہیں, بیٹیاں ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں. اسلام نے تو یہ تعلیم سکھائی کہ دیکھو تمہیں چاہیے کہ تم ان کے دلوں میں یہ بات جما دو. اب بات یہ ہے کہ دلوں میں بات کس طرح سے جمائی جاتی ہے, زبردستی کرنے کی تو اجازت ہے ہی نہیں. پس پیار محبت سے جب تک سمجھایا نہیں جائے گا, جب تک یہ ڈسکشن گھروں میں ہوگی نہیں, تب تک ان باتوں کی اہمیت دلوں میں پیدا کس طرح اور کیوں کر ہو سکتی ہے. پس یہ باتیں صرف عہدے داران کے لیے نہیں, یہ ہر احمدی مسلمان کے لیے ہیں, چاہے آپ کے پاس عہدہ ہے یا نہیں ہے. اگر آپ احمدی مسلمان ہیں تو جہاں اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مرد ہونے کے آپ کے لیے بعض باتیں ایکسپیکٹ کی ہیں کہ آپ اپنی تقوی میں, روحانیت میں ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے, ٹھیک اسی طرح پر آپ کے گھر کی خواتین کے بارے میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں بیان کی ہیں. نماز, پردہ, یہ باتیں ان میں سے بڑی بنیادی باتیں ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. لیکن نہایت دکھ ہوتا ہے جب اس قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ بعض دوست ہوتے ہیں, بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے گھروں میں پردہ نہیں ہوتا, اور اگر کبھی توجہ دلائی جائے تو اس قسم کی بات کر دیتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا, یا یہ کہ آپ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں. حالانکہ ایک شخص کے گھر کی بے حیائی بالآخر دوسروں کے گھروں پر اپنا اثر کرنا دکھا دیتی ہے.
جس طرح ایک محاورہ مشہور ہے کہ ایک گندی مچھلی تالاب کو گندا کر دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح پر اگر ایک شخص خدا کی تعلیمات سے سر منہ انحراف ہوتا ہے، بہرحال اس کا اثر دوسروں کے اوپر بھی پڑے گا، دوسروں کو بھی جواز مل جائے گا کہ دیکھو وہ بھی تو ہیں، وہ نہیں کرتے، ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ یا اگر وہ یہ باتیں کر سکتے ہیں اور ان کے خلاف نظام جماعت عمل میں نہیں آتا، تو پھر اگر ہم بھی اسی قسم کی غلط باتیں کریں تو ہمارے خلاف کیوں کارروائی کی جائے؟ یہ ڈھکوسلے، یہ بہانے شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور انسان کو حد الوسع ان سے اپنے تئیں بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بحیثیت ہیڈ آف دی ہاؤس ہولڈ، بحیثیت مرد ہونے کے، ہمیں اپنے اسوے سے یہ باتیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ عورت اخلاق کی چور ہوتی ہے، یعنی جیسے اخلاق خاوند کے ہوں گے بالآخر بیوی کے اخلاق بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اگر خاوند خود نمازی ہے تو وقت آئے گا کہ اس کی بیوی اگر بے نمازی تھی تو وہ بھی نمازی ہو جائے گی۔ اگر خاوند پردہ کرتا ہے، جو مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردہ بیان کیا، اگر وہ خود اس پر عمل کرتا ہے اور اس کی بیوی نہیں کرتی، تو دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو یہ ہوگا کہ خاوند کی نیکی کا بالآخر اثر بیوی پر بھی پڑے گا، بچیوں پہ بھی پڑے گا، اور وہ بھی پردہ کرنے لگیں گی اور نیکیاں جو ہیں وہ کریں گی، یا دوسرا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر وہ خاوند واقعتاً نیک ہے اور بیوی نیکی کی طرف نہیں آتی، تو بالآخر اس قسم کی بات ہوگی کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ خدا کی خاطر اس سے علیحدگی اختیار کر لے گا۔ تیسری صورت صرف یہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ کہے کہ چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے، جس طرح چیزیں چل رہی ہیں چلنے دو۔ یہ جو بیچ والی سچویشن ہے نا، کہ جیسے چیزیں چل رہی ہیں ان کو چلنے دو، یہ کمزوری ایمان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہارا خاوند نمازیں نہیں پڑھتا تو بے شک اس سے علیحدگی اختیار کر لو خدا کی خاطر، کہ جس میں دین نہیں اس کے ساتھ زندگی بسر کر کے کیا حاصل کر لو گے۔ پس اصل بنیاد رشتوں کی تقوی پر ہے، اور تقوی کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے بتا دی کس بات پر ہے، شریعت کی باتوں پر عمل کرنے میں۔ بس جو جتنا ان باتوں پر عمل کرے گا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا چلا جائے گا، اور اتنا ہی ہمارے گھروں میں امن، سکون، پیار، محبت کا ماحول جو ہے وہ پرواز چڑھے گا۔ آگے فرماتے ہیں دو قسم کے لوگ اس کے متعلق بھی پائے جاتے ہیں، اسی حکم عاشرہن بالمعروف کے متعلق ذکر کیا کہ دو قسم کے لوگ اس کے متعلق بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ تو ایسا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو بالکل خلی اور رسن کر دیا ہے۔ خلی اور رسن کا مطلب خود بیان کر دیا کہ دین کا کوئی اثر ہی ان پر نہیں ہوتا، اور وہ کھلے طور پر اسلام کے خلاف کرتی ہیں اور کوئی ان سے نہیں پوچھتا۔ اور بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے خلی اور رسن تو نہیں کیا، مگر اس کے بالمقابل ایسی سختی اور پابندی کی ہے کہ ان میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ بعض لوگ ہیں جو اتنی انہوں نے کھلی چھوٹ دی ہوتی ہے کہ عورتیں بے پردہ، بے نمازی، کوئی اللہ رسول کی بات نہیں، اور دوسری طرف ایک بالکل ڈیفرنٹ ایکسٹریم بیان کی کہ اتنے سخت ہیں کہ گویا جانوروں کا سا سلوک کرتے ہیں۔ فرمایا بہائم سے بھی بدتر ان سے سلوک ہوتا ہے، مارتے ہیں تو ایسے بے درد ہو کر کے کچھ پتہ ہی نہیں کہ آگے کوئی جاندار ہستی ہے یا نہیں، غرض بہت ہی بری طرح سلوک کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ پنجاب میں مثل مشہور ہے کہ عورت کو پاؤں کی جوتی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ ایک اتار دی دوسری پہن لی۔ فرمایا یہ بڑی خطرناک بات ہے اور اسلام کے شعائر کے خلاف ہے عورت پر اس طرح ظلم کرنا۔ حضور فرماتے ہیں یہ اسلام کے شعائر کے خلاف ہے، یعنی عورت کی تعظیم، عورت کی عزت، اس کے ساتھ حسن معاشرت کرنا، یہ اسلام کا شعائر ہے، اسلام کی خاص باتوں میں سے ہے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے فرمایا وہ اسلام کے شعائر کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کے کامل نمونہ ہیں۔ آپ کی زندگی میں دیکھو کہ آپ عورتوں کے ساتھ کیسی معاشرت کرتے تھے۔ میرے نزدیک وہ شخص بزدل اور نامرد ہے جو عورت کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو مطالعہ کرو تا تمہیں معلوم ہو کہ آپ ایسے خلیق تھے، باوجود کہ آپ بڑے باروب تھے،
لیکن اگر کوئی ضعیفہ عورت بھی یعنی کوئی کمزور عورت بھی آپ کو کھڑا کرتی، یعنی آپ کو یہ کہتی کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے، تو آپ اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے۔ یہ اس نبی پاک کی بات ہو رہی ہے جس کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے تمام زمین و آسمان پیدا کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں سب سے بڑا مقام، اور ان کا اسوہ کیا تھا کہ ایک کوئی کمزور کوئی بھی عورت آ کے کہہ دے کہ آپ سے میں نے بات کرنی ہے، تو تب تک وہاں سے نہیں تھے جاتے جب تک وہ بات عورت پوری نہ کر لیتی۔ بعض وقت حضور فرماتے ہیں بعض وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑے بھی ہیں۔ اب میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ میاں بیوی میں کس قسم کی پیار اور محبت اور ایک دوستی کا جو سلوک ہونا چاہیے۔ فرمایا حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑے بھی ہیں، ایک مرتبہ آپ آگے نکل گئے، دوسری مرتبہ خود نرم ہو گئے تاکہ عائشہ رضی اللہ عنہا آگے نکل جائیں، اور وہ آگے نکل گئیں۔ اسی طرح پر یہ بھی ثابت ہے کہ ایک بار کچھ حبشی آئے جو تماشا کرتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کا تماشا دکھایا، اور پھر حضرت عمر جب آئے تو وہ حبشی ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ پھر فرمایا شریعت میں حکم ہے عاشروہن بالمعروف، نمازوں میں، اب اصلاح کی بات ہو رہی تھی نا کہ کس طرح پر پھر اصلاح کی جائے، فرمایا نمازوں میں عورتوں کی اصلاح اور تقوی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ قصاب کی طرح، کسائی کی طرح برتاؤ نہ کرے، کیونکہ جب تک خدا نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجھ پر بھی بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ عورتوں کو پھراتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج پھرانا ہے۔ جب ان کی طبیعت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو بدی خیال کے گناہ نہ ہو کہا کرتا ہوں کہ چلو پھرا لاؤں، اور بھی عورتیں ہمراہ ہوتی ہیں۔ بعض لوگ مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراض کر دیتے تھے کہ آپ اپنی حرم محترم حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر باہر سیر پہ چلے جاتے ہیں، باہر ٹہل رہے ہوتے۔ بعض لوگ اس بات کے اوپر بھی اعتراض کر دیا کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو عاشروہن بالمعروف کی تعلیم کے عین مطابق ہے کہ بیوی کو گھمانا پھرانا، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ بس بعض لوگ اپنی طرف سے اس قسم کی باتیں بنا لیتے ہیں کہ اگر بیوی کر لی ہے تو بس اس کو اب گھر میں بند رکھنا ہے، وہ قیدی تھوڑی ہے۔ آگے فرمایا پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سید خصیلت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک مکتوب میں، ایک خط میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا۔ آپ نے لکھا کہ باعث تکلیف دہی ہے کہ میں نے بعض آپ کے سچے دوستوں کی زبانی جو در حقیقت آپ سے تعلق اخلاص اور محبت اور حسن ظن رکھتے ہیں سنا ہے کہ امور معاشرت میں جو بیویوں اور اہل خانہ سے کرنی چاہیے کسی قدر آپ شدت رکھتے ہیں، یعنی غیظ و غضب کے استعمال میں بعض اوقات اعتدال کا اندازہ ملحوظ نہیں رہتا۔ میں نے اس شکایت کو تعجب کی نظر سے نہیں دیکھا، کیونکہ اول تو بیان کرنے والے آپ کی تمام صفات حمیدہ کے قائل اور دلی محبت آپ سے رکھتے ہیں، اور دوسری چونکہ مردوں کو عورتوں پر ایک گناہ حکومت کا سامے ازلی نے دے رکھی ہے، اور ذرا ذرا سی باتوں میں تعدیب کی نیت سے یا غیرت کے تقاضا سے وہ اپنی حکومت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، مگر چونکہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ معاشرت کے بارے میں نہایت حلم اور برداشت کی تاکید کی ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ جیسے رشید اور سعید کو اس تاکید سے کسی قدر اطلاع کروں۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے عاشروہن بالمعروف، یعنی اپنی بیویوں سے تم ایسے معاشرت کرو جس میں کوئی امر خلاف اخلاق معروفہ کے نہ ہو اور کوئی وحشیانہ حالت نہ ہو، بلکہ ان کو فرماتے ہیں خیرکم خیرکم بأہلہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو بیوی سے نیکی سے پیش آوے۔ اور حسن معاشرت کے لیے اس قدر تاکید ہے کہ میں اس خط میں نہیں لکھ سکتا۔ عزیز من، انسان کی بیوی ایک مسکین اور ضعیف ہے جس کو خدا نے اس کے حوالے کر دیا، اور وہ دیکھتا ہے کہ ہر یک انسان اس سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ نرمی برتنی چاہیے،
اور ہر یک وقت دل میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ میری بیوی ایک مہمان عزیز ہے جس کو خدا تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیوں کر شرائط مہمانداری بجا لاتا ہوں، اور میں ایک خدا کا بندہ ہوں اور یہ بھی ایک خدا کی بندی ہے۔ مجھے اس پر کون سی زیادتی ہے؟ خونخوار انسان نہیں بننا چاہیے، بیویوں پر رحم کرنا چاہیے اور ان کو دین سکھلانا چاہیے۔ در حقیقت میرا یہی عقیدہ ہے کہ انسان کے اخلاق کے امتحان کا پہلا موقع اس کی بیوی ہے۔ جب کبھی اتفاقاً ایک ذرا درشتی اپنی بیوی سے کروں تو میرا بدن کانپ جاتا ہے کہ ایک شخص کو خدا نے سدا کوس سے میرے حوالے کیا ہے۔ شاید معصیت ہوگی کہ مجھ سے ایسا ہوا، تب میں ان کو کہتا ہوں کہ تم اپنی نماز میں میرے لیے دعا کرو کہ اگر یہ امر خلاف مرضی حق تعالی ہے تو مجھے معاف فرماویں، اور میں بہت ڈرتا ہوں کہ ہم کسی ظالمانہ حرکت میں مبتلا نہ ہو جائیں، سو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی ایسا ہی کریں گے۔ ہمارے سید و مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی بیویوں سے حلم کرتے